بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم خواتین و حضرات، گزشتہ خطبات میں نے چند احادیث اور آیت قرآنی کی روشنی میں یہ باتیں آپ کے سامنے رکھی تھیں کہ یہ دنیا خیر و شر کی جگہ ہے، یہاں دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں، خیر بھی پایا جاتا ہے، شر بھی پایا جاتا ہے، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں قوتوں کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ اللہ نے انسانی نفس کی قسم کھا کر یہ بات فرمائی ہے کہ ہم نے انسان کے نفس کو اس کی برائی بھی الہام کر دی ہے، اس کی بھلائی بھی الہام کر دی ہے، یعنی اس دنیا میں بھی خیر و شر موجود ہے اور ہر انسان کے اندر بھی یہ موجود ہے۔ اب اللہ کا مطالبہ کیا ہے؟ اللہ کا مطالبہ یہ ہے کہ میرے بندے اپنے نفس کو قابو میں کر، تاکہ شر کی قوت، برائی کی قوت کمزور پڑے، اور نیکی کی قوت کو، بھلائی کی طاقت کو جو وہ میں نے تیرے اندر وضعیت کی ہوئی ہے اس کو ابھار۔ اور اسی کو طاقت دینے کے لیے یہ سارا نظام دین کا، شریعت کا دیا گیا ہے۔ روزے کا مقصد کیا بتایا قرآن نے؟ تقوی۔ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ تقوی اسی قوت کا نام ہے جو اللہ کی محبت اور اللہ کے خوف سے پیدا ہوتی ہے انسان کے دل میں۔ یہ دونوں چیزیں ہیں انسان میں، برائی بھی ہے، بھلائی بھی ہے۔ اب انسان اپنی طرز زندگی سے بولو، یا اپنی طرز فکر سے، اپنی سوچ سے، یا جس ماحول میں وہ پل بڑھ رہا ہے اس ماحول کے اثرات سے یہ ہوتا ہے کہ کبھی اپنی شر کی قوت کو وہ بڑھا لیتا ہے، شیطان اس پہ غالب آ جاتا ہے، اور کبھی وہ جب صحیح راستہ اختیار کرتا ہے، صحیح طرز فکر اختیار کرتا ہے اور ایمان لانے کے ساتھ ایمان کے راستے کو اختیار کرتا ہے، جس کو عمل صالح کہتا ہے قرآن جامع الفاظ میں، تو پھر یہ چیز اس کی قوت خیر میں اضافے پر اضافہ کرتی چلی جاتی ہے، اور اس طرح وہ شیطان کو کمزور کر دیتا ہے۔ یہی امتحان ہے، اسی امتحان کا نام ہے آخرت کی کامیابی اور ناکامی۔ اس کا نتیجہ جو ہے وہ آخرت میں ہے، یہاں نہیں۔ یہاں بھی نکلتا ہے بسا اوقات، مگر وہ مکمل صورت میں نہیں نکلتا، بلکہ بسا اوقات تو الٹا نکل جاتا ہے۔ نیکوں کو مصیبتوں میں زندگی گزارنی پڑتی ہے اور برے گل چھرے اڑاتے ہیں، یہاں تو یہ بھی ہوتا ہے۔ اور ایسی صورت میں پھر اللہ نے اور اس کے رسول نے ہم کو ان فتنوں سے آگاہ اسی لیے کیا تھا جو قیامت کے قریب نمودار ہوں گے، اور ان سے بچنے کا راستہ بھی یہی ہے: نماز، روزہ، صدقہ، خیرات، دعا، اور ہر حال میں اللہ سے تقوی۔ اسی لیے حکم ہے کہ نصیحت کرتے جاؤ، فذکر، نصیحت کرو، یاد دہانی کرو۔ مسلمانوں کا تو فریضہ ہی یہ قرار دیا گیا ہے کہ تم نیکیوں کا حکم کرتے رہو، برائیوں سے روکتے رہو۔ یہ بہت ضروری ہے، یہ ضروری ہے۔ یہ نہ ہونے کی وجہ سے معاشرہ برائی کی دلدل میں ڈوبتا چلا گیا، اور جو نیکی باقی تھی اس کے بھی اثرات میں کمی آتی چلی گئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پورے معاشرے کے اوپر بے دینی، اور خدا سے بے خوفی، اور اس کے نتیجے میں جو برے اخلاق انسان میں پھر پیدا ہوتے ہیں وہ پیدا ہوتے چلے گئے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بہت سی احادیث جن میں قرب قیامت کے فتنوں سے آپ نے آگاہ کیا تھا، اور اس میں جن جن برائیوں کا آپ نے ذکر کیا تھا، وہ آج ہم دیکھ رہے ہیں معاشرے کے اندر، پوری دنیا کے اندر۔ آپ نے فرمایا کہ یہ فتنے اتنے شدید ہوں گے
کہ آدمی دجال کی آمد کا انتظار کرے گا. کیوں؟ تاکہ قیامت جلدی سے واقع ہو جائے. آج وہی چل رہا ہے. کوئی امام مہدی کے انتظار میں ہے، کوئی مسیح دجال کے انتظار میں ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ یہ فتنے اتنے شدید ہوں گے کہ اگر کوئی ان کو دور سے دیکھ رہا ہوگا تو یہ اس کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیں گے، دور بھی ہوگا اس سے. یعنی اتنی ان کی تیز رفتاری ہوگی، اتنی ان کے اندر اثر انگیزی ہوگی کہ کوئی آدمی ان فتنوں سے دور کہیں ہے اپنے آپ کو بچائے دے، تب بھی وہ اس سے بچ پانے میں کامیاب نہیں ہوگا. کچھ نہ کچھ اثر اس کو بھی پہنچ کر ہی رہے گا. اور آپ نے فرمایا کہ ایسا اس وقت ہوگا جب جھوٹوں کو سچا، خائنوں کو امانت دار، امانت دار کو خائن سمجھا جائے گا، جہلا سے علم حاصل کیا جائے گا، اور نااہلوں کے سپرد عہدے کر دیے جائیں گے، اور حرج بڑھ جائے گا. صحابہ نے پوچھا ومل حرج یا رسول اللہ، حرج کیا ہوگا یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا قتل. اور ایک روایت میں کہ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ قتل تو ہم بھی کرتے ہیں، آج کئی مشرکوں کو ہم جہاد میں قتل کرتے ہیں. کہا یہ مراد نہیں ہے، آپس میں تم ایک دوسرے کا قتل کرو. دیکھ لو آج پورے عالم اسلام کا حل کیا ہے، کیا چل رہا ہے. ان سب حالات کو سامنے رکھ کر ہم ذرا اس حدیث پر غور کرتے ہیں. آج جامع ترمذی کی روایت ہے، راوی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ. بڑی عجیب حدیث ہے. اس کو سمجھنے کی اگر آدمی کوشش کرے، یہ سارا معاملہ سمجھ میں آتا چلا جاتا ہے اس کی. ان معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ انہ کتب الی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان اکتبی الی کتابا توصینی فیہ ولا تکسری. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ انہوں نے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو خط لکھا اور اس میں درخواست کی، توصینی، اے ام المومنین مجھے آپ کوئی نصیحت، کوئی وصیت فرمائیے، ولا تکسری، لیکن وہ زیادہ لمبی چوڑی نہ ہو. فکتبت، تو ام المومنین نے لکھا ان کو، سلام علیکہ اما بعد، اے معاویہ تم پر سلامتی ہو. اور اس کے بعد عرض یہ ہے کہ انی سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے خود اللہ کے رسول کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے. ام المومنین کہہ رہی ہیں میں نے سنا ہے خود. کیا سنا ہے؟ من التمس رضا اللہ بسخط الناس کفاہ اللہ مؤونۃ الناس. بہت غضب کی حدیث ہے، کیا مضمون بیان ہوا ہے. کہتے ہیں ام المومنین خط میں وصیت کرتے ہیں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو کہ اے معاویہ میں نے اللہ کے رسول کو یہ فرماتے سنا ہے، من التمس رضا اللہ بسخط الناس، جو بندہ مومن اللہ کی رضا چاہے گا لوگوں کو ناراض کر کے. من التمس رضا اللہ، جو اللہ کی رضا چاہے گا، اللہ کی خوشنودی چاہے گا، اللہ کو خوش کرنا چاہے گا، اس کے نتیجے میں چاہے پھر بسخط الناس، لوگ ناراض ہو جائیں، کفا اللہ مؤونۃ الناس، اللہ اپنے اس بندے کو لوگوں کی طرف سے پہنچنے والی تمام ایذاؤں، غضن اور آزمائشوں سے اپنی حفاظت میں لے لے گا. بہت عظیم حدیث ہے. دیکھو اس پر غور کرو، ذرا سوچو، دماغ کو اس پر مرکوز کرو، کیا بات ارشاد فرمائی جا رہی. اور اس کے دوسرا ٹکڑا اس کا، وَمَنِ الْتَمَسَ رِضَا النَّاسِ بِسَخَطِ اللَّهِ، اور جو بھی احمق، بے وقوف لوگوں کی رضا چاہے گا رب کو ناراض کر کے، وَكَّلَهُ اللَّهُ إِلَى النَّاسِ، پھر اللہ بھی یہ کرے گا کہ اس کو انہی لوگوں کے حوالے کر دے گا، سلام والسلام علیکم، تم پر سلامتی ہو. یہ جامع ترمذی کی روایت. تین چیزیں اس حدیث میں ہیں بنیادی طور سے. پہلی چیز ہے کہ مومن
نصیحت اور یاد دہانی سے بے نیاز نہیں ہو سکتا، چاہے وہ دینی اعتبار سے، تقوی کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، اپنے عہدہ و منصب و شرف و عزت کے اعتبار سے کسی بھی مقام پر پہنچ جائے، اسے یاد دہانی کی ضرورت ہے۔ یہ کون وصیت طلب کر رہا ہے؟ کون نصیحت طلب کر رہا ہے؟ اللہ کے رسول کا صحابی، ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کا بھائی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا برادر نسبتی۔ کتنا بڑا مقام ہے، خود ہی صحابی رسول ہیں، کاتب وحی ہیں، اور اتنے ماہر منتظم ہیں، ایسا سیاسی دماغ رکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے جو شام کے امیر بنائے گئے تو ابوبکر صدیق نے بھی نہیں ہٹایا، عمر فاروق نے بھی نہیں ہٹایا ان کو، عثمان غنی نے بھی نہیں ہٹایا۔ اتنا عظیم صحابی، ایسا مدبر، ایسا منتظم، وہ ام المومنین سے، ایک خاتون سے اس بات کی درخواست کر رہا ہے کہ آپ مجھے کوئی نصیحت فرمائیے۔ یہ چیز انہی انسانوں میں پائی جاتی ہے جن میں خدا کا خوف ہوتا ہے، جن کے اندر اپنی زندگی کو سنوارنے کی تڑپ اور طلب ہوتی ہے، جن کے اندر اپنی آخرت کو بنانے کی فکر ہوتی ہے نا، یہ وہی بندہ یہ کام کر سکتا ہے۔ یہ سب سے پہلی چیز اس حدیث سے واضح ہو رہی ہے کہ کوئی بھی مومن اور مسلم دین کی راہ میں اس مقام پر پہنچ ہی نہیں سکتا جہاں وہ یہ سمجھے کہ اب اسے کسی کی نصیحت کی، کسی کی یاد دہانی کی کوئی ضرورت اور حاجت نہیں ہے۔ مومن ہر حال میں تذکیر کا، نصیحت کا، وصیت کا محتاج رہتا ہے، اور یہ آدمی کے عاجز ہونے، اللہ کا بندہ ہونے اور آخرت کی فکر کرنے والا ہونے کی پہچان ہے۔ اور جن کے اندر خود نمائی، خود پسندی، تکبر آ جاتا ہے، جس بندے میں عاجزی اور انکساری نہیں ہوتی نا، اس کو اگر کوئی مرتبہ مقام مل جائے تو اس کے تکبر میں اضافہ ہوتا ہے، اس کا نفس شیطان کے قابو میں چلا جاتا ہے، اور پھر وہ ایسی ایسی حرکتیں کرتا ہے کہ اپنے مقام کو بچانے یا اپنا مرتبہ بڑھانے یا اپنی عزت کو بڑھانے کے لیے وہ دوسروں کو بے عزت کرنا اپنا فرض سمجھتا ہے۔ یہی چل رہا ہے معاشرے میں، دین اور سیاست میں یہ بہت بڑا فتنہ ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ جب کوئی اپنے آپ کو ایسا سمجھ لیتا ہے کہ اس کو نہ قرآن و سنت کی کسی نصیحت کی ضرورت ہے، نہ کسی علماء دین کے وصایا کی ضرورت ہے، تو پھر وہ شیطان کے راستے پر لگ جاتا ہے۔ پھر شیطان اس کو تکبر میں، خود نمائی میں، خود پسندی میں مبتلا کر دیتا ہے، اس کو احساس بھی نہیں ہوتا۔ شاعر نے کیا پیارا شعر کہا ہے، بلندیوں نے میری کب تجھے گرایا ہے، تیرے حسد نے تجھے خاک میں ملایا۔ یہ حسد انہی لوگوں میں پیدا ہوتا ہے۔ ویسے یہ بھی ایک شر ہے، برائی ہے، ہر انسان میں پائی جاتی ہے، لیکن یہ بڑھتی انہی میں جو اپنے آپ کو کتاب و سنت سے بھی بے نیاز سمجھ لیتے ہیں۔ مسلمانوں کا کیا حال ہے؟ یہ جمعہ کا خطبہ اسی تذکیر، یاد دہانی اور وصیت کا بہترین، اعلیٰ ترین، بے مثال، بے نظیر انتظام ہے اللہ کی طرف سے، مگر مسلمانوں کے پاس اس کی کوئی قیمت اور قدر باقی نہیں رہی۔ بیٹھے ہوئے ہیں سڑکوں پر، انتظار کر رہے ہیں کہ جماعت کھڑی ہو تو ہم پہنچ جائیں 2 رکعت کے واسطے۔ یہ تکبر کی علامت ہے۔ گزشتہ میں نے خطبے میں یہ بھی کہا تھا کہ اذان کی آواز سن کر بھی نماز کے لیے نہیں آنا، یہ تکبر کی علامت ہے۔ نصیحت اور وصیت تو بہت دور کی بات ہے، بے نمازی اس بات کا اعلان کر رہا ہے اپنے عمل سے کہ مجھ کو خدا کی بھی ضرورت نہیں ہے، نعوذ باللہ۔
یہ نتیجہ اس کا یہی نکلا ہے۔ تو پہلی چیز اس حدیث سے معلوم ہوئی کہ ایک تو نصیحت اور یاد دہانی کی ضرورت ہر انسان کو ہے، چاہے وہ اپنے مرتبہ و مقام کے اعتبار سے کسی بھی درجے پر پہنچ چکا ہو، علم کے اعتبار سے کہیں بھی ہو۔ آج تو 4 کتابیں پڑھ کے بالشتی ایسا نشے میں جھوم رہے کہ ان کو کوئی دکھائی نہیں دے رہا ہے، سب جاہل نظر آ رہے ہیں۔ بات کریں گے تو سیدھے تکبر کی بات، اپنی تقوی نیکی و پرہیزگاری کے چرچے، دوسروں کے عیوب ڈھونڈنا، ان کو تلاش کرنا، نہ ملے تو اتہام کے ذریعے کام چلا لینا، نیکوں کے بجائے بروں سے اپنے تعلقات استوار رکھنا تاکہ ان کی برائی سے کام لیا جا سکے۔ صحابہ اکرام کی شان کیا تھی؟ اکثر اللہ کے رسول سے درخواست کرتے رہتے تھے، یا رسول اللہ کوئی نصیحت فرما دیجئے جو مختصر ہو اور جس کو میں اپنے سامنے ہمیشہ رکھ کر اپنی زندگی کو سنوار لوں، اپنی آخرت کو بنا لوں۔ یہ اس بات ان کے اندر تڑپ تھی نا، وہ ان کے اندر تڑپ تھی اس بات کی۔ سفیان ابن عبداللہ ثقفی، مسلم شریف کی روایت، کیسی درخواست کر رہے ہیں؟ عن سفیان ابن عبداللہ ثقفی رضی اللہ عنہ قال قلت یا رسول اللہ قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا بعدک۔ حضرت سفیان ابن عبداللہ ثقفی رضی اللہ عنہ صحابی رسول اللہ کے رسول سے درخواست کر رہے ہیں، یا رسول اللہ قل لی فی الاسلام قولا، اسلام کے بارے میں ایک ایسی جامع بات بتائیے جو مختصر ہو لیکن میری زندگی اس پہ سنور جائے، میرا دین اس میں ثابت ہو جائے، آپ کے بعد مجھے پوچھنے کی ضرورت ہی نہ پیش آئے۔ لا اسأل عنہ احدا بعدک، درخواست مختصر تھی، جواب بھی مختصر تھا، مگر پورا گھیرا ہوا ہے زندگی کو۔ قال قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر اس پہ جم جاؤ۔ اب یہ 4 لفظ کی حدیث ہے، میں اس میں جو بات ارشاد فرمائی گئی ہے نا، یہ قرآن مجید کی آیت کی تفسیر کر رہی ہے 4 لفظ کی حدیث۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جن لوگوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے پھر اس پر جم گئے، یہ خود 3-4 خطبات کا موضوع بنتی ہے یہ حدیث اور یہ آیت۔ استقامت کیا ہے؟ دین پر جمنا کیا ہے؟ وہ صحابہ تھے، ان کا ایمان، ان کی طرز فکر، وہ سب کچھ بالکل صحیح تھی، اس لیے مختصر نصیحت ان کے لیے بہت ہوا۔ اب خود کہتے تھے تاکہ اچھی طرح یاد بھی رکھ سکیں، اور مختصر نصیحت پر عمل بھی آسان ہوتا ہے۔ اور دوسرے ایک صحابی رسول ہیں ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، وہ درخواست پیش کر رہے ہیں، یا رسول اللہ اذنی فاوجز، اللہ کے رسول مجھے کوئی نصیحت فرمائیے اور ذرا اختصار سے کام لیجیے، مختصر ہو۔ عن ابی ذر رضی اللہ عنہ قال، اور حضرت ابو ذر سے اس درخواست پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کیا ملتی ہے؟ 3 اہم باتیں حضرت ابو ذر خود بیان کر رہے ہیں، راوی۔ قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے مجھ سے اس درخواست کے جواب میں فرمایا، اتق اللہ حیثما کنت۔ ابو ذر تو نے مجھ سے درخواست کی ہے، نصیحت کی، یاد رکھ میری 3 باتیں، 3 نصیحتیں ہیں۔ اتق اللہ حیثما کنت، اللہ سے ڈرتے رہنا جہاں کہیں بھی تو ہو، جس حال میں بھی ہو۔ اللہ کے رسول جوامع الکلم ہیں، یہ حدیثیں بھی اتنی خطرناک ہیں، چھوٹی چھوٹی مگر اتنی ان کے اندر سمندروں کی گہرائی پائی جاتی ہے۔ 3 نصیحتیں 2-2 3-3 لفظوں میں۔ اللہ سے ڈرتے رہنا ابو ذر جہاں کہیں جس حال میں۔ ہر انسان کا اس دنیا کے اندر کئی چیزوں سے ناطا جڑا ہوا ہوتا ہے، کئی تعلقات ہوتے ہیں۔ انسان کسی کا باپ ہے، کسی کا بیٹا ہے، کسی کا بھائی ہے، کسی کا شوہر ہے،
کوئی عورت ہے، کسی کی ماں ہے، کسی کی بہن ہے، کسی کی بیٹی ہے، کسی کی بیوی ہے، پڑوسی ہیں، دوست احباب ہیں، رشتہ دار ہیں، اعزاء اقارب ہیں، محلے بستی کے لوگ ہیں، کسی کا حق دینا ہے، کسی سے حق لینا ہے، یہ سارے معاملات ہر انسان سے وابستہ ہیں۔ اب اللہ کے رسول نے اپنے صحابی کو یہ جو نصیحت فرمائی ہے، اتق اللہ حیث ما کنت، اس میں پوری زندگی اور دین کے سارے احکام سمیٹ دیا آپ نے کہ اگر اسلام کے دعوے دار ہو، مومن ہو، تو یاد رکھو زندگی کا پورا نظام اللہ سے ڈر کر گزارو، معاملات خراب ہونے کا سوال ہی نہیں، سوال ہی نہیں۔ ہمارا اب تو قیامت کی نشانیاں چل رہی ہیں نا، اب اولاد باپ سے نہیں ڈرتی، باپ کو ڈرنا پڑتا ہے اولاد سے۔ اب بیوی شوہر سے تابع نہیں ہے، شوہر تابع ہے بیوی کے۔ حالانکہ اللہ کے رسول نے یہ بات بھی اپنی امت کو سمجھا دی تھی جب آپ کو خبر دی گئی کہ یا رسول اللہ، ایران کے لوگوں نے کسرا کی بیٹی کو اپنا بادشاہ، اپنی رانی، اپنی ملکہ بنا لیا ہے۔ آپ نے کیا فرمایا تھا معلوم ہے یہ سننے کے بعد؟ لن یفلح قوم ولوا امرهم امرات، بخاری شریف کی روایت۔ آپ نے سنتے ارشاد فرمایا تھا وہ قوم کبھی فلاح نہیں پا سکتی جس کے معاملات کسی عورت کے سپرد کر دیے گئے۔ آج پورا معاشرہ عورتوں کے سپرد ہے ہمارا، اور نصیحت کی ضرورت بھی نہیں محسوس کر رہے۔ ایک دن ہفتے میں آتا ہے جمعہ کا، اس میں بھی سننے کی توفیق نہیں ہو رہی۔ دعوے بہت ہیں، کام بھی بہت ہو رہے ہیں، بڑے بڑے اجتماع چل رہے ہیں، کانفرنسیں ہو رہی ہیں، علمی سمندر بہائے جا رہے ہیں، علم کے دریا بہائے جا رہے ہیں۔ نتیجہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ الٹا ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ جتنا زیادہ دین کو پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اتنی بے دینی اور جہالت بڑھتی چلی جا رہی ہے، سرکشی عام ہو رہی ہے۔ اولاد سدھرنے کے بجائے سرکش ہو رہی ہے، بیوی سنبھلنے کے بجائے زیادہ نافرمان بن رہی ہے، معاملات اصلاح کی طرف مائل ہونے کے بجائے بگاڑ کی طرف زیادہ جا رہے ہیں۔ علم اٹھ گیا ہے، اٹھایا جا رہا ہے علم، جھولا دندنا رہے ہیں۔ ہر انسان کو کچھ نہ کچھ علم ہوتا ہی ہے، ہر مسلمان دین کی کچھ نہ کچھ باتیں جانتا ہی ہے، ہر مسلمان اللہ کی توفیق سے دین پہ جو کچھ بھی عمل اس سے ہو سکتا ہے کرتا ہی ہے۔ مگر مصیبت یہ ہے کہ ہر مسلمان اپنی اسی علم کو سب سے زیادہ سمجھ رہا ہے یا پھر کافی سمجھ رہا ہے۔ مسلم میں کتاب الجمعہ کے اندر حضرت ضماد ازد شنوہ، یہ کاہن ہیں، یمن سے تعلق ہے، بہت بڑے کاہن تھے، بڑا شہرہ تھا ان کا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو چکی تھی۔ مکہ میں آپ جو ہے نہ صرف مشہور ہو چکے تھے بلکہ حج جو ہوا پہلا آپ کی بعثت کے بعد، اس میں پورے عرب میں یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ مکہ میں ایک شخص ہے جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، کہتا ہے میں نبی ہوں، میں رسول ہوں۔ یہ ضماد ازد شنوہ بھی کسی سلسلے میں یا حجی کے سلسلے میں مکہ آئے ہوئے، ان کو بھی معلوم خبر لگ گئی کہ وہ آ کے مکہ میں تحقیق کے اس میں لگے ہوئے تھے، بہت بڑے کاہن تھے، علم بھی تھا اچھا۔ ملاقات ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہا تم ہی ہو وہ جو کہتے ہو کہ نبی ہو، رسول ہو؟ اور یہ بات ذہن میں رہے کہ اس زمین کے اوپر جب کوئی نبی اور رسول موجود ہوتا تھا نا، تو پھر اس سے بڑا علم والا کوئی بھی نہیں ہوتا تھا۔ سب سے بڑا علم اور سب سے بڑے علم کا وارث اللہ کا نبی، اللہ کا رسول ہی ہوتا تھا، کیونکہ وہ براہ راست اللہ کی شاگردی میں ہوتا تھا، اللہ کی رہنمائی میں ہوتا تھا، اللہ اس پر براہ راست علم نازل کرتا ہے وحی کے ذریعے۔
اب یہ جو جماعت شنوا تھے یہ بھی بہت علم والے تھے اس زمانے میں. وہ عرب کیا تھے؟ جوہلا تھے، امی لوگ، بے پڑھے لکھے. گنتی کے لوگ ہوتے تھے پڑھے لکھے، اس میں بھی جو پڑھے لکھے ہوتے تھے اس میں بھی بہت کم لوگ ہوتے تھے جو واقعی کچھ باصلاحیت ہوتے. یہ ان میں سے ایک تھے. اور کاہن تھے بہت بڑے، مشہور تھے، عرب میں مشہور تھے، یمن سے تعلق تھا. کہ تم ہو وہ؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں ہی ہوں جس کو اللہ نے اپنا رسول اور نبی بنا کر انسانوں کی طرف بھیجا ہے. کہا اچھا، لیکن میں نے تو سنا ہے کہ تمہارے اوپر کسی جن یا عاصف کا اثر ہو گیا ہے. میں کاہن ہوں اور ایسی کہانت جانتا ہوں کہ میرا مقابلہ نہیں عرب میں. کہو تو تمہارا علاج کر دوں. یہ ایسی بڑے بول ہوتے ہیں. پھر کیا کہہ رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ میں کاہن ہوں اور عرب کا سب سے بڑا کاہن ہوں، مجھ سے بڑا کوئی کاہن نہیں ہے. میں نے اچھے اچھے بیمار ٹھیک کیے ہیں، بڑے بڑے عاصبوں کو میں نے بھگایا ہے. کہو تو تمہارا بھی علاج کر دوں. علم انسان کو عاجزی سکھاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سن کر یہ نہیں بولتے ہیں کہ تیرا علم تیرے پاس رکھ. آپ کہتے ہیں دیکھو تمہیں جو کچھ کہنا اور کرنا ہے وہ کر لینا، پہلے میری بات سن لو. سنا؟ آپ نے قرآن کی آیت بھی نہیں پڑھی، آپ نے کیا سنا ہے اس کو؟ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له اشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ. زمار حضرت شنوا کہتے ہیں اے محمد ذرا پھر سے دہرانا تم نے کیا پڑھا ہے. آپ نے پھر یہ کلمات دہرائے. اس نے کہا ایک بار پھر دہرائیے. آپ نے تیسری مرتبہ دہرایا. کہا اللہ کی قسم میں عرب کے ہر کلام سے آگاہ ہوں، میں شعروں کی نزاکت سے بھی آشنا ہوں، زبان کی فصاحت و بلاغت بھی جانتا ہوں، میں خود کہانت سے بھی اچھی طرح واقف ہوں، ماہر ہوں. مگر اللہ کی قسم یہ تو کچھ اور ہی چیز ہے. ہاتھ بڑھائیے. اشہد اللہ. علاج کرنے کی بات کر رہا تھا، اس کا علاج ہو گیا. یہ دوا ہمارے پاس میں ہے، ہمارے پاس میں ہے یہ دوا. آج ایسے بہت سے پھر رہے ہیں. علاج ہمارے پاس ہے مگر ہم خود ہی بیمار پڑے ہیں اور ہم علاج نہیں کرنا چاہتے، تو کیا دنیا کو بتائیں گے. ہے اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں کہیں ابو ذر اللہ سے ڈرتے رہنا جس حال میں بھی ہو. معاملہ کسی کے ساتھ ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، لینا ہو دینا ہو، دوستی ہو دشمنی بھی ہو، اللہ سے ڈر کر ہونی چاہیے. جیسے کہ دوسری روایت میں آتا ہے من احب للہ وابغض للہ واعط للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. جس نے اللہ کے لیے دوستی کی، جس نے اللہ کے لیے دشمنی کی، جس نے اللہ کے لیے دیا، جس نے اللہ کے لیے روکا، اس نے دین کو مکمل کر لیا، اپنے ایمان کو مکمل کر لیا. مگر ہم نصیحت سننا ہی نہیں چاہتے، سمجھنا ہی نہیں چاہتے. حالانکہ علماء نے بہت جد و جہد کے ساتھ ان ساری چیزوں کو امت کے سامنے رکھا ہے، کتابوں کے ذریعے بھی، خطابت کے ذریعے بھی، دروس کے ذریعے بھی، انفرادی حیثیت سے بھی، اجتماعی حیثیت سے بھی. مگر مسلمانوں کے پاس اس کی اہمیت ہی نہیں باقی رہی. ایک ہفتے میں ایک دن جمعہ کا ہی. پھر یہ ہوا کہ جب آدمی اصل مقصد سے ہٹے گا تو پھر ظاہری بات ہے وہ دوسری بے مقصد چیزوں میں، فضول چیزوں میں لگے گا. وہی ہمارا حال ہوا. کتنی مسلمان ابھی آج دیکھو بازار ہے تو کئی مسلمان تو نماز پڑھتے بھی، جمعہ کی بھی نماز نہیں پڑھتے، لگے ہوئے ہیں کاروبار میں. اور اس طرح لگے ہوئے جیسے بیچاروں کے فاقے ہو رہے ہیں. اگر آج نہیں کمائیں گے 2-4 گھنٹے تو گھر میں لوگ جو ہے بھوکے پیاسے مر جائیں گے بچے. نصیحت سننا نہیں چاہتے، اور جو گمراہ کرنے والے ہیں ان کی طرف لپک کر جا رہے ہیں. سیاسی لیڈر، دین کے ٹھیکیدار، یہ کیا کر رہے ہیں امت کو؟
محض اپنے مغرض و مقاصد کے لیے. جیسے کہ آپ نے فرمایا قیامت کے قریب خود غرضی عام ہو جائے گی، ہر آدمی اپنی خود غرضی کے تحت ہی کسی سے بھی معاملہ کرے. یہ صورتحال ہے. حیث ما کنت، پہلی نصیحت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے درخواست کے جواب. وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا. اور اے ابو ذر، اگر انسانی نفس کی کمزوری اور اس شر کی وجہ سے جو اندر ہے سب کے، اور شیطان کے وسوسے سے تم کبھی کوئی چھوٹا یا بڑا گناہ کر بیٹھو تو اس کے بعد فوراً کوئی نیکی کا کام کر لینا تاکہ وہ گناہ کے برے اثرات اس نیکی کے ذریعے مٹ جائیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ دل ہی سب کچھ ہے نا، مرکز یہی ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا، تقوی یہی ہے. آپ نے خود اشارہ کر کے فرمایا ممبر رسول سے، آپ نے التقوی ہا ہونا، تقوی ہا ہونا، تقوی ہا ہونا. تقوی یہاں ہوتا ہے، اس کی جگہ یہ دل ہے، اس میں اچھے برے سب خیالات یہی ہوتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ گناہ جب بندے مومن کرتا ہے تو گناہ کے حساب سے اس کے دل پر سیاہ نقطہ آ جاتا ہے، اور جب بندہ کوئی نیکی کر لیتا ہے یا پھر اس گناہ سے توبہ کر لیتا ہے تو اس کی صورت میں اللہ تعالیٰ اس گناہ کے سیاہ نقطے کو مٹا دیتا ہے. یہی آپ نے اس حدیث میں بیان فرمایا. اتبع السیئۃ الحسنہ تمحوہا، جب بھی کوئی برائی تم سے ہو جائے سرزد تو اس کے بعد فوراً نیکی کر لینا، نماز پڑھ لینا، روزہ رکھ لینا، توبہ کر لینا، صدقہ دے دینا، اور اگر کسی بندے سے متعلق ہے معاملہ تو اس سے معافی مانگ لینا تاکہ تمہارا دل اس گناہ کی گندگی اور سیاہی سے دھل جائے، پاک ہو جائے، صاف ہو جائے. اور تیسرا وخالق الناس بخلق حسن، جامع ترمذی کی روایت ہے، باب ہے اس کا معاشرت الناس. اور اے بزر، لوگوں کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش. آج ہماری پہچان تو بدخلقی اور جہالت بنی. اللہ کا ڈر نہ مسجدوں میں نہ گھروں میں. جس کو جہاں ذرا سا کچھ عہدہ، ذرا سا کچھ مرتبہ مقام ملا ہوا ہے، طاقت ملی ہوئی ہے، اس کا غلط استعمال کر رہا ہے. اور آپ نے امت کو لفظی تعلیم نہیں دی ہے، اسوہ دیا ہے جس کے بارے میں قرآن مجید حکم دے رہا ہے پوری امت کو قیامت تک کے لیے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول کی زندگی ہی میں نمونہ ہے. مگر مصیبت یہ ہے نا کہ رسول ہی کو ہٹا دیا گیا بیچ میں سے. کہیں اماموں کو لا کے کھڑے کرے بعد میں، اس کے بعد وہ امام بھی ہٹ گیا. اب کیا ہو گیا؟ اب جو اپنے آپ کو ٹھیکیدار بنا کر بیٹھے ہوئے یا تو وہ ہیں ان کے امیر رہبر سب کچھ، یا پھر قبر کے مردے. اللہ کا رسول تو ہے ہی نہیں ہماری زندگی میں. وہاں تو صحابہ اکرام کی شان ہی یہ تھی کہ اس ذات کی محبت اور للہیت کی وجہ سے تو وہ اتنے بڑے مقام پر پہنچ گئے کہ ہدایت کا معیار بن گئے، کسوٹی بن گئے. آپ نے صرف لفظی تھوڑی تعلیم دی ہے، اسوہ دیا ہے. آپ کی قوم جاہل قوم، بدو قوم، وحشی قوم، تہذیب تمدن سے نہ آشنا. اور جو دیہاتی ہوتے تھے وہ تو خاص طور سے بہت ہی بدتمیز اور بد اخلاق ہوتے تھے. آپ ایک غزوے سے لوٹ رہے ہیں مال غنیمت کے ساتھ، ایک بدو آیا جاہل، آپ سوار ہیں اپنی ناقہ پر، اونٹنی پر، آ کر چادر کھینچا زور سے، بولے اے محمد، انداز دیکھو اس کا، بول کیا رہا ہے، اے محمد یہ مال تیرا، تیرے باپ کا نہیں ہے، لا میرے کو دے مال. ایک تو بدتمیز ہے، بد اخلاق ہے، اوپر سے بات کتنی گری، وہ بھی اللہ کے رسول. صحابہ دوڑے، اے بدتمیز گستاخ انسان. صحابہ نے انہیں نصیحتوں وصیتوں پر عمل کیا تھا. اللہ کے رسول کی گستاخی وہ بھی نہیں برداشت کرتے تھے. اور وہ ہمارے جیسے نوٹنکی نہیں تھے، ریلیاں نکال کے، جھنڈے نکال کے، دکانیں بند کرو رے، بند کرو، عشق رسول ہے تو بند کرو. اور یہ بے غیرت بے حیا، ان کو اذان کے بعد 10 منٹ دکان چھوڑ کر نماز پڑھنے کی توفیق نہیں. قرآن بول رہا ہے جمعہ کے دن اذان کے ساتھ، اذان سے پہلے مسجد میں پہنچو تاکہ تم کو اونٹ کی قربانی کا، بیل کی قربانی کا، بکری کی قربانی کا، مرغی کی قربانی کا، انڈے کا، صدقے کا ثواب ملے تم کو، اور تم نصیحت حاصل کر سکو، اپنا ایمان تازہ کر سکو.
बंद करें दुकान, बंद करो। अरे मोहब्बत है अल्लाह के रसूल से, इसका अल्लाह के रसूल का इसका तो बंद करो। और मुंह में वो गुटखा भरा हुआ है पहले ही, जिसको हराम बोल रहे 8 साल से मुकर्रिरों को बोल बोल के बोल रहे हराम बोलो बोलो, जरा दर्द के बारे में बोलो हराम है, दर्द के बारे में बोलो ये हराम है। जेब में 5-6 रखे हुए, मुंह में 2 भरे हुए, कैसी मुनाफिकत है। मोहब्बत रसूल है ये रैलियां निकालना, ये एहतजाज करना, फसाद का माहौल बनाना, ये उन अंग्रेजों की देन है जिसके गुलाम बने हुए मुसलमान, दीनी गुलामी में मुब्तला है। इस्लाम में ऐसी कोई सबील नहीं है एहतजाज करनी। ये तो बेवकूफ बनाया गया है, जमहूरी तमाशा है, इब्लीसी तमाशा। लोग इसी में मस्त हो जाते हैं और लगे हुए दुकान बंद कर देंगे, मगर उस रसूल की सुन्नत अदा करने, उस रसूल पर नाजिल होने वाले दीन का फर्ज अदा करने, अपने ईमान का तकाजा पूरा करने, मेराज की शब का आसमानी सबसे बड़ा तोहफा नमाज की सूरत में जो दिया गया, उसको अदा करने के लिए ये नमाज पढ़ने को 10 मिनट दुकान छोड़ के आने को तैयार नहीं। पच्चीस 30 साल से 6 दिसंबर को बंद रखा, सिया दिन मनाए, क्या हो गया? और रोटे सेक लिए दीन के ठेकेदारों ने भी, सियासत के ठेकेदारों ने। ये वो लोग हैं जो अपने आप को बहुत बड़ी चीज समझ कर बैठ गए हुए हैं। किसी को दीन में कुछ मकाम मिल गया, किसी को सियासत में कुछ मकाम मिल गया। ये तालीम कुछ भी नहीं है, उस एतबार से कोरे हैं। अगर है भी तालीम तो वो अधूरी है, और ये अधूरी तालीम तो बहुत ज्यादा फितने का सबब बन जाती है। अगर आदमी में आजिज़ी ना हो तो वो थोड़ा पढ़ लिख कर एकदम फिर तकब्बुर की ऊंची चोटी पर ही पहुंचता है। फिर उसमें तहजीब, सलीका, इंसानियत, हुस्न खुल्क की कोई चीज ही नहीं रहती। हालांकि एक आलिम दीन अगर है कोई, तो उसको तो बहुत ज्यादा इंसानों के साथ हुस्न सलूक से पेश आने की जरूरत है। जो मुसलमानों के मामला का जिम्मेदार है, उसकी तो बहुत बड़ी आजमाइश होती है। उसको तो सबके साथ अपना मामला जो है सही रखना है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके जवाब में बद्दू से कहते हैं, ऐ शख्स, अगर मैं चाहूं तो तेरी इस गुस्ताखी पर तुझे सजा भी दे सकता हूं। माल तो बहुत दूर की बात है, तूने जिस तरह माल मांगा है, जो गुस्ताखी की है, तूने देखा कि मेरे सिपाही कैसे तुझ पर टूट पड़े थे। अगर मैं उन्हें ना रोकता तो तू बच भी ना पाता। इसको बोलते हैं नेकी। बद्दू वो जाहिल क्या बोलता है मालूम इसके जवाब में? ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम ऐसा नहीं कर सकते। बदतमीजी कर रहा है, गुस्ताखी कर रहा है। रसूलुल्लाह की फौज साथ में है, वो सब के सब आए थे उसके ऊपर, आपने रोक दिया। और आप उसको कह रहे हैं कि मैं तुझको माल के बजाय चाहूं तो तेरी इस गुस्ताखी पर सजा दिलवा सकता हूं, सजा दे सकता हूं। और वो क्या कह रहे मालूम उसी लहजे में, नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते। कहा क्यों? आपने फरमाया क्यों नहीं कर सकता? मैं अमीर हूं, मैं अल्लाह का रसूल हूं, मैं इस फौज का, इस लश्कर का सिपह सालार हूं, क्यों नहीं कर सकता? मेरे पास ताकत है, कुव्वत है, इख्तियार है। कहा इसलिए मोहम्मद कि तुम बुराई का जवाब बुराई से नहीं देते, इसलिए मुझे यकीन है कि तुम मेरे को सजा नहीं दो। क्या शान है रहमतुल लिल आलमीन। ये उस नबी की उम्मत है जो बात करती है तो गाली शुरू होती है। जिनको कुछ ओहदा मिला हुआ है उनका तो कहना ही क्या है। अरे बाप रे, वो तो तुम जाए रहो, हमारे हाथ बहुत लंबे, हमारी पहुंच कहां तक है तुमको नहीं मालूम है, हम ऐसा कर लेंगे, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं।
تکبر، ذرا سا دین کا کام کر لیں گے اپنے آپ کو ایسا سمجھ کے بیٹھ گئے کہ اب علماء کی اور علم کی ہم کو ضرورت ہی نہیں ہے، ان کو ضرورت ہے، انہوں نے ہمارے تابع ہو کے چلنا۔ اور آپ نے حکم دیا اس بدو کے ایک اونٹ پر کھجوریں اور ایک اونٹ پر اناج لاد دو۔ خالق الناس بخلق حسن، یہ نصیحت، یہ پہلا ٹکڑا۔ اب اس میں حدیث میں جو بات، دو باتیں جو آئی ہیں آگے، وہ پہلی بات کیا آئی ہے؟ من التمس رضا اللہ بسخط الناس کفاہ اللہ مؤونۃ الناس، کہ مسلمان انفرادی حیثیت میں ہو یا اجتماعی حیثیت میں ہو، جب اللہ کی رضا چاہیں گے ہر جگہ ہر معاملے میں، اور لوگوں کی ناراضگی اور دنیاوی نقصان کی کوئی پرواہ نہیں کریں گے، اللہ کی رضا کے سامنے ان کے پاس کوئی چیز کی اہمیت نہیں ہوگی، تو اللہ بھی ان کو لوگوں کی طرف سے پہنچنے والی ایذاؤں سے بچا لے گا، حفاظت کر لے گا۔ ہم کس کو خوش رکھتے ہیں؟ کوئی بیوی کو خوش رکھنے میں لگا ہوا ہے، کوئی جماعت کو خوش کرنے میں لگا ہوا ہے، کوئی سیاستداں کو خوش کرنے میں لگا ہوا ہے، کوئی اپنے خاندان اور برادری کے بڑوں کو خوش کرنے میں ان کے تلوے چاٹ رہا ہے۔ جس کو دیکھو اس کو وہ لوگوں کو خوش کرنے کے چکر میں پھنسا ہوا ہے، امام تک، تاکہ اس کا مسلح اس کے پاؤں کے نیچے باقی رہے۔ بیویوں کو خوش کرنے میں لگے ہوئے ہیں، برادری کو، خاندان کو، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے بھی کچھ حرکتیں ہو رہی ہیں۔ اللہ کو خوش کرنے کے لیے نہ مرد تیار ہے نہ عورت تیار ہے، نہ غریب تیار ہے نہ مالدار تیار ہے۔ کسی شادی کے گھر میں جا کے بولو دین سمجھاؤ، وہاں پہ شریعت بتاؤ، دیکھو کیا حشر ہوتا۔ کسی کو دین اور شریعت کے خلاف کام کرتے ہوئے روکو، دیکھو کیا ہوتا ہے۔ ہاں برائی کے اندر دیکھو تو پھر سب بڑھ چڑھ کر ساتھ دینے کو تیار ہوتے ہیں، حتیٰ کہ وہ لوگ بھی جو ممبر اور محراب سے اس برائی کا ذکر کرتے ہیں وہ بھی شامل ہو جاتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، ایمان والو تم وہ باتیں کہتے کیوں ہو جو کرتے نہیں ہو۔ اللہ کو راضی کرنے والے کاموں سے، اچھا معاملہ کیسا ہے؟ اللہ کے کچھ حقوق ہیں، کچھ بندوں کے حقوق ہیں، اور تیسرا حق ہے ہر انسان کے اوپر اس کے اپنے نفس کا۔ اب قرآن کہتا ہے کہ ان النفس لامارۃ بالسوء، انسان کا یہ جو نفس ہے یہ برائی پر ہی ابھارتا آدمی کو۔ پھر معاملہ بندوں کے اور اللہ کے حقوق کا ٹکراؤ پہ آ جاتا، یعنی ایسا معاملہ آ جاتا ہے کہ اللہ کو خوش رکھنا ہے تو بندے ناراض ہوتے ہیں، اور بندوں کو خوش کریں گے تو پھر اللہ ناراض ہوتا ہے۔ ایسے موقع پر ایک مومن کا کیا حال ہے، ایک کیا فرض ہے، کیا اس کی ذمہ داری ہے، کیا اس کے ایمان کا تقاضا اور کیا اس کا کلمے پڑھنے کے دعوے کا تقاضا ہے، کہ وہ لوگوں کی ناراضگی کی پرواہ کیے بغیر اللہ کی رضا کو ہی اپنا مطلوب اور مقصود بنائے۔ افسوس کہ آج یہ چیز امت میں نہیں پائی جاتی، اور اسی وجہ سے کیا ہوا، پھر ہم نے جو دوسرا طریقہ اختیار کیا جس کا نتیجہ بھی بیان کیا گیا اس حدیث میں، من التمس رضا الناس بسخط اللہ وکلہ اللہ الی الناس، جو لوگوں کو خوش کر کے اللہ کو ناراض کرے گا تو پھر اللہ بھی انہی لوگوں کے حوالے کر دے گا، پورا گلی سے لے کر دلی تک، اپنے ملک سے لے کر عالمی سطح تک دیکھ لو کہ یہ ایمان والی امت کس کس کے حوالے ہے۔ اللہ کی حمایت سے محروم ہو چکے ہیں، اور اللہ کی حمایت سے جب مومن محروم ہو جائے نا اور لوگوں کے حوالے ہو جائے
تو پھر کوئی جائے پناہ اور کوئی حفاظت کا ذریعہ نہیں ہے۔ آج اس پوری امت کی حالت یہی ہے، حکمراں ہوں اس امت کے، عوام ہوں، پڑھے لکھے ہوں، بے پڑھے لکھے ہوں، امیر ہوں، غریب ہوں، مسلمانوں کے دینی معاملات کے ذمہ دار ہوں یا سماجی اور سیاسی معاملات کے عہدے دار ہوں، یہ سب لوگوں کو خوش کرنے میں لگے، اپنی ذاتی معاملات میں جس میں ان کے اوپر کسی کی کوئی پابندی نہیں، شادی بیاہ ہے، طلاق ہے، موت میت ہے، یہ سارے معاملات انسان کے، مسلمانوں کے گھریلو ذاتی معاملات ہیں، دینی معاملات ہیں، دینی احکام اس میں تفصیل سے دیے ہوئے ہیں، اور اس میں کسی فرقہ پرست تنظیم کی، حکومت کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ مگر مسلمان کیا کہتا ہے؟ اس کو اگر بولو کہ سنت کے مطابق نکاح کرتے، کیا رشتہ دارہ نہیں مانتے نا، ہماری برادری بہت خطرناک ہے، یہی ہو رہا ہے۔ اور پھر دینی اعتبار سے دیکھو تو فرقوں میں اور مسلکوں میں بٹے ہوئے ہیں، جماعت ان کا خدا بنی ہوئی۔ اچھا، پہلے امیر جماعت ہوتے تھے، جماعت کے امیر ہوتے تھے، اب جماعتیں امیر ہے، اب جماعتیں ہیں نا وہ امیروں کی ہو گئی ہوئی ہے۔ جو امیر ہے نا جماعت کا، وہ پہلے جماعت کا امیر ہوتا تھا اور نبی کی نصیحتوں کے مطابق جماعت کا نظام چلاتا تھا۔ اب کیا ہو گیا ہوا ہے؟ اب یہ خود جو ہے جماعت کے امیر نہیں رہے، جماعت ان کی ہو گئی ہے۔ ہمارا تو معاملہ ہوا بڑا عجیب ہے بھائی، ایک جماعت والے بولتے یہ فلاں جماعت کا ہے، وہ جماعت والے کیا بولتے یہ اپنی جماعت کا نہیں رہا، وہی جماعت کا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شادی بیاہ کرنے جاؤ تو وہی معاملہ ہے، نہیں وہ ہم ہماری برادری سے باہر نہیں دیتے، ہم وہ لوگوں میں نہیں دیتے اپنی بیٹی، ان کی لیتے بھی نہیں۔ ارے مسلمان ہے بھی کہ نہیں تم کہیں؟ اور دوسروں کو مسلمان سمجھیں گے کہ نہیں کبھی؟ کہ اس میں ہی تولتے رہیں گے، اس میں ہی دیکھتے رہیں گے۔ جماعت اسلامی والے کیا بولتے ہیں معلوم؟ یہ بندہ اہل حدیث ہو گیا۔ اہل حدیث کیا بول رہے ہیں؟ یہ بندہ اہل حدیث ہے ہی نہیں، ایک تو اس کی پڑھائی بھی نہیں ہوئی بولے اہل حدیث کے مدرسے سے، اور یہ وہی جماعت کا آدمی۔ لو تم دونوں کو بھی طلاق، اور جو باقی ہے ان کو سب کو طلاق۔ نہیں ہے نا، ہم کو اللہ کا ہونا ہے، محمد رسول اللہ کا وفادار بننا ہے۔ بس کسی کا ہونا نہیں ہے ہم کو۔ اور یہی حال مسلمانوں نے اپنا کیا ہے، یہ دنیا کے فائدے کے لیے، دنیا کے نقصان سے بچنے کے لیے، حکومتوں کو خوش کرنے کے لیے، حکومت کے عہدے داروں کو خوش کرنے کے لیے یہ چور بن گئے، سفارشی بن گئے، جھوٹی گواہی دینے والے بن گئے۔ ان کو ذرا بھی خدا کا خوف نہیں آیا، یہ اپنا مفاد پورا کرنے کے لیے، اپنی غلط 2 نمبر کے کاموں کے واسطے، راستہ صاف کرنے کے لیے، اپنی لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، رشتہ داروں کو خوش کرنے کے لیے یہ سب کریں گے، مگر لوگوں کو کسی کو ناراض کر کے اللہ کو خوش نہیں کریں گے۔ تو اللہ نے بھی اس حدیث میں بتا دیا، اللہ کے رسول نے، ام المؤمنین نے امیر معاویہ کی نصیحت میں یہ چیز واضح فرما دی کہ اللہ کی ناراضگی میں جو لوگوں کی خوشی ڈھونڈے گا تو اللہ بھی لوگوں کے حوالے کر دے گا، اور جو لوگوں کے حوالے ہو جائے گا تو پھر لوگ اس کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتے رہیں گے۔ اور یہ بدبخت، یہ احمق پوری کوشش کے باوجود بھی لوگوں کو خوش نہیں رکھ پائے گا، کیونکہ ممکن ہی نہیں ہے۔ وہی حال ہمارا ہو گیا ہوا ہے، ہم کبھی یہ پارٹی میں، کبھی وہ جماعت میں، کبھی یہ اس میں، کبھی وہ اس میں، اس کو خوش کر لیں گے، ان کو خوش رکھنا پڑتا، ان کو خوش رکھنا۔ اللہ کو راضی کر لو، اللہ کی رسی کو تھام لو، محمد الرسول اللہ کا راستہ اختیار کر لو، پھر دیکھو کیا ہوتا ہے۔ ایمان کی حقیقت، توحید کا یقین، اللہ پر ایمان، یہی ہے
کہ جب بھی معاملہ اللہ کی رضامندی اور انسانوں کی ناراضگی کا آئے تو ہم ایک مومن کی حیثیت سے لوگوں کو ناراض کرنے سے نہ ڈریں، اللہ کی رضامندی کو اپنا مطلوب بنائیں۔ یہ حدیث بتا رہی ہے، اللہ کے رسول امت کو نصیحت فرما رہے ہیں کہ اللہ تم کو لوگوں کی ناراضگی اور ناراضگی کے نتیجے میں ان سے جو بھی تکلیف یا مصیبت پہنچنے والی ہے، اللہ تمہارے لیے کافی ہو جائے گا۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے۔ ایسی ایسی باتیں نمونے کر رہے ہیں جن کو کل تک کچھ نہیں آتا تھا، آج بھی نہیں آتا۔ ارے یہ بولے آپ سچے اہل حدیث نہیں رہے، بولے آپ سچے اہل حدیث نہیں ہو۔ کس کو بولتے رہے سچے اہل حدیث؟ دوسروں کو گمراہ ٹھہرانا پڑتا، دوسروں کو غافل بتانا پڑے گا، زبردستی بھی، کیا بنیں گے؟ کیا رفع یدین کر لیا، آمین زور سے بول لیا تو اہل حدیث ہو گیا؟ اس کو اہل حدیث نہیں بولتے۔ اور یہ کوئی کسی کی باپ کی میراث نہیں ہے، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے۔ اور جو بھی آپ کے اسوے کو اور آپ کی لائی ہوئی کتاب کو اپنی زندگی کا لائے عمل بنا کر چلے، وہی اہل حدیث ہے، وہی اہل سنت ہے، وہی مسلم ہے۔ تمہارے باپ کی جاگیر نہیں ہے، تمہارے مدرسے میں پڑھیں گے تو ہم سچے اہل حدیث بنیں گے، تمہارے جماعت میں آئیں گے تو ہم مجاہد اعظم بنیں گے۔ یہ معیاری نہیں ہے، یہ فتنے ہیں۔ علامہ نے انہی حالات کے پیش نظر 1 صدی پہلے کہہ دیا تھا، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ جس کو دین سیکھنا ہے، جس کو قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی کو سنوارنا ہے، وہ آئے۔ یہ ادارہ اسی مقصد کے لیے قائم ہوا تھا، اسی مقصد کے لیے چلے گا۔ جو بھی اس کو مقصد سے ہٹانے کی کوشش کرے گا، اللہ نے پہلے بھی ذلیل کیا ان کو، آگے بھی انشاءاللہ ذلیل کرے گا، اور اللہ حفاظت فرمائے گا۔ لوگوں سے مت ڈرو، رب سے ڈرو، دین کا کام کرو، اللہ کے اجر کو پانے کے لیے، آخرت کو کامیاب بنانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں حالات کے ساتھ اپنے معاملات کو سمجھنے کی اور قرآن و سنت کی روشنی میں ان معاملات کو سمجھنے کی، اور اس کا جو حل اللہ نے اپنی کتاب میں اور نبی نے اپنی سنت کے ذریعے ہمیں دیا ہے، اسی کو اختیار کرنے کی ہمیں جرأت، ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو التواب الرحیم۔ ورب کریم، وصلی اللہ علی النبی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والعاقبۃ للمتقین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔